السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ اس پروگرام میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ اگر اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبرات دیے جا رہے ہیں ان نمبرات کو ڈائل کر کر اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آج ہمارا موضوع ہے سود کی تباہ کاریاں، سود کے نقصانات۔ تو اس موضوع سے متعلق آپ اپنے کسی بھی سوال کو پروگرام میں شریک کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے کسی بھی موضوع سے متعلق تو آپ سوال کر کے اس کا تشفی بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سوالات کرنے کے لیے ٹی وی اسکرین پر جو نمبرات بتلائے جا رہے ہیں ان نمبرات سے آپ کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے منصف ٹی وی کی جانب سے، دین کی بات پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا جو ہے اس کا عنوان ہے سود سے متعلق۔ تو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود سے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، اس کی جو مذمت آئی ہے، جو اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، جو اس کے دینی اور اخروی نقصانات بتلائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی اور دلوں کو پاک کیا، کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا۔ تو کتاب و حکمت کا جو علم آپ نے عطا فرمایا ہے، کتاب و حکمت کے علم میں دینی اور اخروی سارے فوائد پوشیدہ ہیں، اور انسانی زندگی سے متعلق وہ عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، جس موضوع کو بھی دیکھ لیں، جس شعبے کو بھی دیکھ لیں، ہر شعبے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے، آپ کی ہدایات ہم کو ملتی ہیں۔ انہی میں ہمارے معاشرے میں ایک جو یہ پھیلتی ہوئی چیز ہے جس کو سود کہا جاتا ہے، کہ سود انٹرسٹ ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہم ہی کو کوشش کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کے ساتھ رجوع بھی ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور پھر اس کی روک تھام میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے۔ چونکہ ناظرین کرام، ایک کال کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس دو سوال ہیں۔ ایک تو آپ سے جو آپ نے آج ربا پہ، سود پہ بڑا اچھا لایا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ بینک میں رکھنا پڑتا ہے، سیلری بھی جاتی ہے، لوگوں کے لین دین ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جیسے ہم لوگ انکم ٹیکس بھی بھرتے ہیں تو اس میں چالان جو انٹرسٹ کا رقم جمع کر سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ تو ہمیں بینک دے رہی ہے، یہ سرکار گورنمنٹ دے رہی ہے۔ تو ایسی حالات میں وہ پیسہ یوز انکم ٹیکس میں جو چالان ہے اس میں بھر سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز سوال یہ ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، مفتی صاحب کے ذریعے سے یہ میسج دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں مسجد میں، خاص کر ینگسٹر، اتنے آبسیشن ہے موبائل کا کہ اگر مفتی صاحب یا قاری صاحب یا حافظ جی پڑھا رہے ہیں، اگر وقت ہو چکا ہے نماز فرض کے بعد، سلام کے بعد آپ کی تصویر پڑھنے کا، دعا مانگنے کا، تو وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ وہ بات تو نہیں کرتے لیکن دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسی کیا ضرورت ہو گئی ہے کہ انسان موبائل کے بغیر، لوگ تکیہ کے نیچے لے کے سو رہے ہیں، چلتا پھرتا بم بھی بتایا جا رہا ہے، ایک دم اٹیچمنٹ موبائل کو ایسا رکھ لیا ہے جیسے کہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، کہ مسجد میں بھی آپ کی آبسیشن ہے کہ تسبیح اور نماز کے
دعا کے وقت میں آپ جو اس کو دیکھ رہے ہیں بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. دو چیز یہ وضاحت کریے گا ربا میں، اور اس بارے میں جانکاری آپ سے چاہیے تھی، اور ایک میسج آپ دے دیجیے. تیسری چیز ایک درخواست تھی کہ جو قاری صاحب آپ کے ساتھ اینکر میں آتے تھے وہ بہت عمدہ طریقے سے اینکرنگ کرتے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے یا طبیعت ان کی کیسی ہے، تو ان کو دوبارہ بلائے جیسے آپ اکیلے کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی قاری صاحب بیٹھ کے اینکرنگ کریں تو بہت عمدگی سے سوال ہوتی ہے. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ چینل ہم لوگ پیس دیکھ رہے ہیں یا کیو چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، شاندار ہو جاتا ہے کہ جی وہ پروگرام میں شریک ہے، لیکن ان دنوں کچھ الیکشن کی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں نہیں آ سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. وہ قائم صاحب کو لائیے جو ٹوپی لگا کے تعریف میں رکھتے ہیں. اوکے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اینکرنگ بہت شاندار ہے جی انشاءاللہ. آپ کے ساتھ جو جگل بندی بنتی ہے نا، جی بالکل ایک میسج جاتا ہے قوم کو. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بھائی نے سوال کیا سود سے متعلق، اور اسی طرح ایک اور سوال بھی ان کا تھا کہ موبائل فون کا جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے لوگوں کا، اس سے تعلق اور اٹیچمنٹ جو ہو چکا ہے کہ بعض اوقات عبادات میں بھی وہ خلل پیدا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ان دونوں سوالات کے جوابات ہم اس پروگرام میں شریک کریں گے. تو پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ سود کی تو مذمت آئی ہے کہ ربا اور انٹرسٹ جو سود ہے اس کے استعمال کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو اب جو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے روپیہ اور رقم وہاں جمع کرنے کی وجہ سے، تو اب وہ انٹرسٹ کو کیا یہ صاحب جو انکم ٹیکس میں پے کر سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے انٹرسٹ کے بارے میں، بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کے بارے میں علماء کرام کی، ہندوستان کے ہمارے علماء کرام کی دو رائیں ہیں، کیونکہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور پھر حرب یعنی جو غیر مسلمین ہیں، اہل حرب ہے، ان کے ساتھ مسلمان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی فاسد بیع بھی ہے، ویسے بیع فاسد نہیں کرنی چاہیے، ایسی بیع، ایسی خرید و فروخت جو اسلام میں ناجائز اور منع ہے، بیع فاسد نہیں کرنی چاہیے، لیکن بیع فاسد غیر مسلموں کے ساتھ دارالحرب میں جائز ہے، یہ بتایا گیا. اور معاملات میں، مالی لین دین میں اونچ نیچ بھی ان کے ساتھ کو جائز بتلایا گیا ہے. تو علماء کرام کی دو رائے، ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں دارالحرب میں غیر مسلم بینکس میں جو روپیہ جمع کرتے ہیں اور ان روپیوں پر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ سود کی تعریف میں نہیں آتا، سود کی تعریف میں وہ نہیں آتا. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ سود کی تعریف میں نہیں آتا، تو پھر ایسے علماء کے پاس ان روپیے کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز رہے گا. دوسرے علماء کی جو جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ روپیاوی سود کی تعریف میں آتا ہے، تو ان علماء کی تحقیق کے مطابق ان روپیوں سے کسی بھی طرح کا استفادہ یہ ناجائز ہے. اب وہ علماء بتاتے ہیں کہ اب وہ روپیے کو کیا کیا جائے، تو بغیر ثواب کی نیت سے تقسیم کر دیا جائے غریبوں میں، مستحقوں میں، بغیر ثواب کی نیت سے غربا اور مستحقین میں وہ روپیہ تقسیم کر دیا جائے. تو انکم ٹیکس میں وہ جو انٹرسٹ کا روپیہ پے کرنا چاہتے ہیں تو انکم ٹیکس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہو رہا ہے، یعنی وہ آپ سے متعلق ہے کہ آپ ہی پر حکومت کی طرف سے ٹیکس پے کرنے کا معاملہ عائد ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اور وہ روپیہ اپنے فائدے میں، اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو وہ روپیہ بغیر ثواب کی نیت سے غربا مستحقین میں تقسیم کر دینا چاہیے. تو ان علماء کی روح سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روپیے سے انکم ٹیکس پے کرنا کہ جس سے آپ کو فیوچر میں یہ اب موجودہ فوائد حاصل ہوں، یہ نامناسب بات سمجھی جا رہی ہے. البتہ دوسرے علماء کی جو جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بینک سے ملنے والے، یہاں پر غیر اسلام ملک میں، ہم جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہ دارالحرب ہے، تو یہاں پر غیر اسلامی بینک میں روپیہ جمع کرنے کی وجہ سے جو اس پر اضافی رقم انٹرسٹ مل رہا ہے تو وہ روپیہ سود کی تعریف میں نہیں آتا. تو ان علماء کی تحقیق کے مطابق اس سے انکم ٹیکس پے کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین یہ ہمارے جو کالر تھے ان کا پہلا سوال کا جواب ہم نے ذکر کیا ہے. اب رہا ان کا دوسرا مسئلہ کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، موبائل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہی نماز میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہوتے ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، اور پھر نماز کے فی الفور
فوراً نماز کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہے، مختصر سی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد سب مصلی حضرات سنتوں کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اب لوگ نماز کے فوراً بعد ادھر دعا ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر اگر فجر یا عصر کے بعد والی نماز ہے تو تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر امام صاحب دعا کرواتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی لوگ موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو رہے ہیں، حالانکہ مختصر وقت کے لیے مسجد میں آیا جاتا ہے، بالکل مختصر وقت کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں لوگ۔ بہت پہلے سے بھی مسجد میں آ کر نہیں بیٹھتے، آج کل اس کا رواج نہیں رہا، یہ کیفیت نہیں رہی لوگوں میں۔ پہلے لوگ بہت جلدی آتے تھے اور تاخیر سے مسجد سے واپس گھر جاتے تھے، تو یہ معاملہ بھی بالکل نامناسب ہے، اس سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میں بھی پیسے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کیا LIC کرانا جائز ہے کیا؟ اور اس کے بعد جو پیسہ آتا اوپر وہ اپن استعمال کر سکتے کیا؟ زیادہ آدمی بولتے ہیں ہم لوگ یہاں ملک میں ہیں جی کیا سے سب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، یہ یوز کر سکتے بلکہ۔ جی ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہن نے LIC سے متعلق سوال کیا، تو میں انشاءاللہ ان کے سوال کا بھی جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہم اپنے پہلے کالر کے دوسرے سوال کا جواب دے رہے تھے، اس کی مکمل وضاحت اور اس کو کمپلیٹ کر کے ہم ان کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد میں موبائل فون کا استعمال، زیادہ استعمال صحت کے لیے بھی نامناسب ہے، اور پھر اس سے عبادتوں میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے اٹیچمنٹ اور تعلق کے بجائے موبائل سے زیادہ تعلق پیدا ہو رہا ہے، اسے ایک اٹیچ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے کسی بھی چیز کا کثرت سے استعمال کرنا انسان کے فرائض میں بھی خلل پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کی صحت میں بھی یہ بہت خلل پیدا کرتا ہے، صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد ابھی دعا بھی نہیں ہونی پاتی ہے، اور کچھ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو تو نماز کے فوراً بعد دعا نہیں ہوتی، بلکہ تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر بھی لوگ فون نکال کر اس میں مصروف ہوتے ہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ موبائل نکالیں گے تو اس موبائل میں جو بھی ہے نامناسب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، یا غیر محرم کی تصویرات آ جائے گی، یا پھر عورت کی ایسی تصویر کہ جس میں اس کا جسم برہنہ ہو یا نیم برہنہ ہو، ایسی تصویر کا مسجد میں کھلا رہنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، بالکل نامناسب بات ہے۔ اور پھر ایسی تصویر کو دیکھنا ناجائز ہے، اور خود دیکھے گا یا پھر موبائل دیکھنے کی وجہ سے کسی اور کی نظر پڑے گی تو پھر ان کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کا یہ ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں مساجد میں موبائل کا استعمال کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ نماز سے جب واپس چلے جائیں گھر کو تو ضرورت کے مطابق موبائل کا استعمال کر لیں، مسجد کے حدود سے نکل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے؟ ایک تانڈو سے ہے، کھرواد ڈسٹرکٹ۔ جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، ہمارے شوہر بہت پیتے، پینا چھوڑتے اس میں، اس کی وجہ سے گھر میں بے برکت ہے، برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ جی جی دعا انشاءاللہ ہم دعا بتاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی عادت یہ چھوٹ جائے گی۔ ان سے آپ اس دعا کا اہتمام کروائیں، یا پھر جیسا بھی اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، دوسری ہمارے بہن نے سوال کیا کہ LIC کروانا کیسا ہے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں ذکر کیا، اور ہمارے پہلے کالر کے سوال کے ضمن میں بھی ذکر کیا کہ انٹرسٹ کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بینک سے حاصل ہونے والی جو اضافی رقم ہے، غیر اسلامی بینک سے، دارالحرب میں غیر اسلامی بینک سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے وہ انٹرسٹ میں نہیں آتی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ کی تعریف میں آتی ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ انٹرسٹ میں آتی ہے، تو ایسے علماء کے پاس ان روپیوں سے استعمال بالکل نامناسب، ناجائز ہے، اس سے اجتناب ہر صورت میں ضروری ہے۔
جو علماء کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ کی تعریف میں نہیں آتا روپیہ، یہ کیونکہ دارالحرب ہے، یہاں پر معاملات میں غیر مسلموں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتا ہے، بیوع فاسدہ بھی یہاں پر جائز ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں آتا تو اس رقم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک ہے LIC کا معاملہ، تو LIC سے حوالے سے بھی وہ علماء جو بینک سے ملنے والی اضافی رقم کو جائز کہتے ہیں، وہ سود کی تعریف میں نہیں آتا کہتے ہیں، تو ان علماء کے پاس LIC کروانا یہ بالکل جائز ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بینک سے حاصل ہونے والی رقم یہ نامناسب ہے، تو ان علماء کی تحقیق کے مطابق LIC کروانا یہ ناجائز ہے، کئی اس کے اندر مفاسد ہیں جس وجہ سے وہ اس سے احتیاط اور اجتناب کو کہتے ہیں۔ تو آپ جس عالم کو بھی فالو کرتے ہیں یا پھر جس جہاں کے بھی آپ رہنے والے، یہاں پر ہمارے حیدرآباد دکن میں جامعہ نظامیہ ہے، تو جامعہ نظامیہ کے علماء کی یہ رائے ہے کہ LIC وغیرہ کروانا جائز ہے۔ ادھر شمالی ہند کے علماء کی تحقیق کے مطابق اس کو وہ ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کی تحقیق ہے، دلائل ہے ان کے پاس بھی۔ تو آپ اگر جس علاقے کے بھی رہنے والے ہیں یا پھر آپ جن علماء سے بھی رجوع ہوتے ہیں، جن کی تحقیق پر بھی آپ کا عمل ہوتا ہے، آپ ان کی تحقیق کے مطابق اس مسئلے پر بھی عمل کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر شراب پیتے ہیں، بہت عادی ہیں، اور ان کے شراب پینے کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی ہے، تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات یاد رہے کہ شراب یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب، پھر آپ دیگر چیزوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، والانصاب والازلام، جوا وغیرہ، جوے کے کھیل اور جوے کے تیر وغیرہ، اللہ نے آگے بھی دیگر چیزوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے شراب کا ذکر کیا، انما الخمر، بے شک شراب، پھر ذکر کر کے آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگیاں، یہ گندی چیزیں ہیں اور یہ گندگیاں ہیں، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان چیزوں سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو شراب یہ حرام ہے، اور شراب پینے والا یہ اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، نشہ پیدا ہوتا ہے، حلال حرام میں وہ فرق نہیں کر پاتا، جائز ناجائز میں فرق نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ناجائز کام بھی وہ کر گزرتا ہے اور حرام چیزوں کا بھی وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شراب یہ ایسی بدترین چیز ہے جو انسان کو اپنے رب اور قرآن و حدیث کے احکامات کی مخالفت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان خود اپنی جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ایسی حالت میں، اور پھر اپنے متعلقین کے لیے بھی یہ اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور پھر اس سے روحانی اعتبار سے بھی خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ تو اس عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، تو اس سے رکیں، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بھائی، تو ہم کہیں گے کہ آپ اس عمل سے رک جائیے، باز آ جائیے، ورنہ یہ آپ کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور معاشرہ سوسائٹی کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ پھر آخرت میں تو اس کا عذاب آپ کو بھگتنا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں نافرمانی ہوئی ہے، شراب پیے ہیں، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ تو سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ اور بہن، آپ سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابھی ان کی یہ عادت چھڑانے کے لیے ایک دعا ہم بتاتے ہیں، اس دعا کو پڑھیے، اور خود شراب پینے والے جو ہیں ان سے کہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دعا دراصل قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اس بری لت سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ خود ان کی بیوی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ ان کی بیوی ہیں، تو آپ یا پھر ان کے اولاد میں ان کے جو بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا دیگر ان کے متعلقین ہیں، وہ ان کی نیت سے اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی یہ عادت چھٹ جائے گی، وہ اس سے باز آ جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے بچو، شراب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
تو اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے حصے کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ شراب کی عادت اور بری لت چھٹ جائے اور دیگر اور بھی جو برے کاموں میں ملوث ہیں وہ سارے کاموں سے باز آ جائے. اس نیت کے ساتھ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد اور ثمرات دیکھیں گے. ایک اور کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید زاہد بول رہا ہوں آزمی, اور ابھی بھی صبح 2-3 سوال کیا تھا میں نے, تو ان کا نام ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ اعظمی صاحب ہیں جو اینکرنگ کرتے ہیں. قاری صاحب, تو ان کو بلایا گیا, آپ نے درخواست کو نوٹ بھی کر لیا ہے. جی انشاءاللہ ہم نے ذکر کیا ہے. ہاں, آپ کو بھی راحت ہوگی, اور پروگرام ایک دم بالکل حیدرآباد سے پاکستان والا حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں. 30 چینل اور ٹی وی کے اسٹینڈرڈ کا ہو جاتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل ہوتی ہے, اور آپ لوگ کا جو جگل بندی ہے وہ دیکھنے بنتا ہے ماشاءاللہ. جی بالکل, کوئی چینل ہندوستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. الحمدللہ. آپ کی محبتوں کا, آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ, آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ. وہ پروگرام میں شریک رہتے ہیں, لیکن چونکہ الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے تو الیکشن کی مصروفیات کی وجہ سے وہ آج کے پروگرام میں نہیں آ سکے, ورنہ وہ کل کے پروگرام میں بھی شریک تھے. آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ یہ پروگرام صبح پیش کیا جاتا ہے. میں کل نہیں, وہ ٹوپی پہنتے ہیں, داڑھی ہے. دوسرے والی بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آتے ہیں ریگولر. جی الیکشن میں وہ بھی ایک آتے تھے نا, ٹوپی پہنتے تھے, حافظ جی ہیں یا کیا ہے, داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ, گورے اینکرنگ کرتے تھے, ان کی بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم نے منتظمین تک آپ کی درخواست پہنچا دی ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے بہترین انتظام فرمائیں گے. آپ کی درخواست کو انشاءاللہ تعالی کامیاب بنائیں گے. جی ناظرین, پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال کر کے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبرات دیے جا رہے ہیں ان نمبرات کے ذریعے سے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوالات کو یہاں پر پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خوبصورت مشاعروں اور کوی سمیلن کا حسین سنگم. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی, میں میر کی ہمراز ہوں, غالب کی سہیلی. واہ, وہ جو شدت سے یاد آئی ہے, آج کیا یوم بے وفائی ہے. اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے, دل کی مٹی کو کریدا تو خزانے نکلے. شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کانٹے کا علاج, اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے. کیا کہنے, بڑے ہنر سے ہمارا مکان بیچ دیا, سیاسی لوگوں نے ہندوستان بیچ دیا. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں, وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا, غزل پڑھنا ادا کرنا, جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری. دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. ناظرین, دنیا بھر میں اب آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پر منصف ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا پسندیدہ منصف ٹی وی اب 20 سے زائد ٹاپ OTT پلیٹ فارم پر موجود ہے, جیسے ٹاٹا پنچ, ایئرٹیل اسٹریم, گوگل پلے اسٹور, سونی ٹی وی, Amazon فائر ٹی وی, OTT پلے, واچو ایپ, جیو ٹی وی, VI موویز, اینڈرائڈ ٹی وی اور ایپک آن وغیرہ. منصف ٹی وی اب آپ کی انگلیوں پر ہے, ہر وقت ہر جگہ رہیں اپڈیٹ, اپنے پسندیدہ پروگرام سے ہوں لطف اندوز, دیکھتے رہیں
मुंसिफ टीवी की नशरियात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में हम इस्तक़बाल करते हैं। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का लाइव प्रोग्राम दीन की बात, और हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है सूद। तो इस मौजू से मुताल्लिक़ आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी और मौजू से मुताल्लिक़ भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात आए हैं उन सवालात के जवाबात आप हजरात ने समात फरमाए हैं। अब मज़ीद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि दीन इस्लाम एक आफाकी दीन है, एक आलमगीर दीन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर ऐसी रहबरी फरमाई है कि हर ज़िंदगी के शोबे में, हर मरहले में ये दीन अपने फॉलोअर्स की रहबरी फरमाता है, रहनुमाई करता है। तो उन्हीं में से एक अजीम चीज़ है सूद, कि सूद ये इस्लाम के अंदर नाजायज़ है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसकी मज़म्मत बयान फरमाई है, इसकी हुर्मत बयान फरमाई गई है। ये सूद होता क्या है, कि सूद क्या होता है? कुरान करीम में भी जिक्र है कि कर्ज़ हसना देना जायज़ है। किसी को कर्ज़ देकर और किसी को कर्ज़ देकर उससे उस कर्ज़ के अलावा इजाफी रकम वसूल करना। मसलन यूँ समझिए कि 1 लाख रुपये का कर्ज़ है, तो उस पर 1 लाख रुपये के अलावा मज़ीद और रकम वसूल करना, या देने वाले का मज़ीद और रकम देना, ये चीज़ नाजायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कोई लोग किसी को देते हैं कोई चीज़, तो अब उसके बदले में उससे इस्तिफ़ादा करना, जो चीज़ गिरवी के तौर पर रखाई जाती है, गिरवी की चीज़ से भी इस्तिफ़ादा करना, ये भी सूद में आता है। तो अलगर्ज़ एक ये वसी उन्वान और मौजू है कि सूद इस्लाम के अंदर नाजायज़ है। इसकी मज़म्मत कुरान करीम में बतलाई गई है। और ये भी बात याद रहे कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि मजबूरी में हम सूदी कर्ज़ लिए थे, हम तो सूद नहीं खा रहे हैं, हमारी आदत भी नहीं है, मजबूरी में लिए थे, हम सूद दे रहे हैं, खाना बुरा है, अलबत्ता देने में क्या हरज है। तो लोगों की ये जहनीत है, लोगों का ये ख्याल है, ये सोच रहे हैं लोग। लेकिन याद रहे, जिस तरह सूद खाना बुरा है, सूद देना, सूद खिलाना भी उसी तरह बुरा है। हदीस शरीफ में है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि फ़क़ालहुम सवाउन। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। किन पर लानत फरमाई है? सूद खाने वाले पर भी लानत फरमाई है, वमुकिलहु, सूद देने वाले पर। सूद देने वाला सूद दे रहा है, सूद खिला रहा है, उस पर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। और फिर वकातिबहु, सूदी मामले को लिखने वाला, सूदी फाइल लिखने वाला, इस पर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और चौथा शख्स है वह शाहिदै, सूदी मामले में गवाह बनने वाला, इस पर भी लानत फरमाई है। और आगे हदीस शरीफ में आता है फ़क़ालहुम सवाउन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह में ये चारों के चारों लोग बराबर के शरीक हैं। सूद खाने वाला भी गुनहगार, सूद देने वाला भी गुनहगार, सूदी मामले में गवाह बनने वाला भी गुनहगार, और फिर सूदी मामले को लिखने वाला भी गुनहगार। ये चारों के चारों इस अमल में, इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों पर लानत फरमाई है। तो नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा फरमाएं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम मजबूरी में लिए हैं कर्ज, सूदी कर्ज आप क्यों लिए हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी? और याद रखें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक निज़ाम है। वो निज़ाम कुदरत ये है कि अल्लाह ताला हर शख्स को इतना अता फरमाता है कि वो गुजर बसर आसानी के साथ कर सकता है, इत्मीनान से खा पी सकता है। उसकी जो जायज़ ज़रूरियात है, हकीकत में जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सकती हैं। हर शख्स को अल्लाह ताला इतना अता फरमाता है। अब इंसान जो कर्ज लेता है वो ज़रूरत के लिए नहीं लेता, इंसान ख्वाहिशात के लिए कर्ज लेता है। बुजुर्गों का, उलमा का ये कहना है, अल्लाह ताला रोज़ी रसा है, अल्लाह ताला राज़िक़ है, अल्लाह ताला अपनी बंदों की ज़रूरियात पूरी फरमाने वाला है। निज़ाम कुदरत ये है कि हर शख्स को इतना दिया जाता है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो सके। बक़द्र ज़रूरत सबको दिया जाता है, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए सूदी कर्ज लेने पर मजबूर हो रहा है, और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाराज़गी का वो मुर्तकिब हो रहा है। मज़ीद वज़ाहत करेंगे इसकी। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
السلام علیکم بھائی، آپ ٹی وی سے دور ہٹ کر بات کیجیے یا پھر اپنے ٹی وی کے والیوم کو کم کر دیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا، بتلائیے. جناب میں محمد عباس کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی جی عباس صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، آپ نے ابھی بولا ہے کہ LIC جائز ہے. جی لیکن یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ بھی سودی کاروبار ہے. بالکل بالکل، ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، انشاءاللہ پھر مزید اور وضاحت کرتے ہیں. نہیں، آپ نے بولا تھا کہ کوئی علماء اسلام بہت بھی ہے. یہاں پر حیدرآباد دکن میں جامع نظامیہ ایک 154 سال قدیم یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے. تو یہاں کے علماء کی تحقیق میں انہوں نے دلائل کے ساتھ بتلایا ہے فقہا کی عبارات کی روشنی میں، چونکہ ہم دارالحرب میں ہیں، یہ غیر اسلامی ملک ہے. تو غیر اسلامی ملک میں اگر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بیع فاسد بھی کی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے. مسلمان آپس میں نہیں کر سکتا. تو اسی طرح یہ LIC بھی کیا ہے، ان علماء کی تحقیق کے مطابق LIC کروانا ایسے ادارے سے جو غیر مسلم ہو، انہوں نے اس کو جائز کہا ہے، کیونکہ ان کی تحقیق میں یہ سود میں نہیں آتا. چونکہ دارالحرب ہے اور غیر اسلامی ادارے سے یا پھر غیر مسلموں کے ساتھ اگر معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی انہوں نے اجازت دی ہے، اور ان کی تحقیق میں یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا. تو اور البتہ شمالی ہند کے علماء کی تحقیق میں یہ سود میں آتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ بھی بات یاد رہے، کسی مسئلے میں اگر علماء کا اختلاف ہو تو اختلاف علماء سے بچنے کے لیے اس میں جو پہلو جو ممانعات کے قریب ہے اس پہلو کے اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر بات ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دعوت سے زاہد بول رہا ہوں. میرا سوال بریک میں کر لیا تھا، اس لیے پوچھنا ضروری تھا. جی جی وہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شراب جو ہے بالکل حرام ہے، بالکل. تو شرابی یہ ترک دیتے ہیں کہ جنت الفردوس میں بھی تو اللہ پہ عمدہ قسم کا شراب پیش کریں گے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں مفتی صاحب، وہ شراب کی جگہ شربت ہے جو اعلیٰ درجے کا فروٹ نما جوس ٹائپ کا ہوگا، جو بہت اتنا ہوگا جو دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں. بالکل. دنیا والی جو جوس یا شربت یا شراب سے کوئی مقابلہ نہیں. جی وہ بالکل خالص پاک ہوگا. تو اس پہ وضاحت کریے کہ وہ شراب ضرور لکھا گیا ہے، جس کا معنی جو ہے اردو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شربت ہے، عمدہ قسم کا. ایک تو یہ شراب نہیں ہے. دوسری چیز کی یہاں اس چینل سے ضرور وضاحت کرے. مجھے نہیں معلوم کہ ساؤتھ میں جیسے ناریل پیڑ ہوتے ہیں، شمالی اتر آئیں گے آپ نارتھ میں جہاں سے میں بول رہا ہوں، جی جی بہار میں، اتر پردیش میں اور دیگر اس علاقے میں تاڑ پیڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تاڑ ناریل نما تاڑ کا پیڑ. ہاں جی جی جی. اس میں بالکل ناریل کے شکل کا، اس سے تھوڑا سا چھوٹا گول نما تاڑی ہوتی ہے. جی جی. اس کو لوگ شوق کے طور پہ پیتے ہیں، اس میں سرور ہوتا ہے، نشہ ہوتی ہے. اچھا اچھا. جی جی. اور اس میں بڑا کنفیوژن ہے کہ ارے یہ تو نیچرل پھل ہے، گفٹ ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جی جی. لیکن سرور اتنا ہوتا ہے کہ شراب سے زیادہ ہوتا ہے، بالکل نشہ ہوتا ہے اس میں. جی جی. تو میں چاہتا ہوں یہ بھی وضاحت کریں کہ کیا اس دونوں چیز، ایک تو جنت الفردوس میں شراب نہیں، شربت ہے عمدہ قسم کا جو میں سمجھ پا رہا ہوں، وہ آپ بہتر بتائیں. تو شرابی کہتے ہیں کہ وہاں بھی شراب ہے تو یہاں پینے میں کیا نقصان ہے. تو وضاحت کریں کہ وہ شراب نہیں، شربت ہے، عمدہ پاک خالص قسم کا. دوسرا تاڑی، جو تاڑ سے تاڑی جو پانی اس کا رس ہے، اس سے سرور اتنا کہ وہ شراب بھی شرما لے. تو میں چاہتا ہوں کہ کیا وہ جائز ہوگا کہ نہیں. جی ضرور. اور یہ شاید آپ کے دکن میں نہ ہو، شمالی میں، یہاں نارتھ انڈیا میں خاص کر بہار وغیرہ علاقے میں، جھارکھنڈ میں، اس علاقے میں، یوپی میں تاڑ کا پیڑ ہوتا ہے. اس سے صبح لوگ رس نکالتے ہیں، پیتے ہیں، سرور پاتے ہیں. اور اچھے خاصے لوگ اس میں ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے دین والے ہیں، جانتے ہوں گے تو نہ ہوں گے. نوجوان طبقہ، اولڈ ایج زیادہ جو پرانے خیالات کے وہ لیتے ہیں. جی. اور جو چاہوں گا دونوں سوالات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ابھی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
झांसी उत्तर प्रदेश। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अभी ये सवाल है हमारे ताबीज के बारे में पूछने, जैसे ताबीज पहने जाते हैं तो लोग कहते हैं मैयत में चले जाओ या किसी का बच्चा हुआ तो घर में चले जाओ या गलती से ऐसे बात साफ कर दो तो ताबीज के असर कम हो जाते हैं। जी आपकी सवाल फिर दोबारा कीजिए। जैसे गले में हिफाजत के ताबीज वगैरह पहने जाते हैं तो और किसी की मैयत में चले जाओ या किसी का बच्चा हुआ छोड़ के घर में उसमें चले जाओ या गलती से लेटे गले में पहने गलती से लेटे माध्यम बगैर धोरी तो उसके असर कम हो जाते हैं क्या? अच्छा ठीक है, इसी भी वजाहत। एक सवाल और है कि आजकल मुंबई में वंदे मातरम का चल रहा है तो अभी हाकिम साहब ने कहा है कि वंदे मातरम पढ़ना शिर्क है, थोड़ी इसके बारे में बताएं। जी जी उसमें जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवालात आए हैं उनके हम जवाबात की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमारे सैयद ज़ाहिद साहब ने सवाल किया है कि कुरान करीम में शराब का जिक्र आया है कि जन्नत में भी शराब दी जाएगी, तो शराबी लोग ये कहते हैं कि जन्नत में भी शराब है तो फिर दुनिया में पीने में क्या मुमानात है। तो देखिए इसी तरह इनका एक और एक सवाल था कि ताड़ी, उधर वो लोग शुमाली हिंद में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, अलगरज जहाँ जहाँ भी इसका इस्तेमाल हो तो ताड़ी पीते हैं और ये कहते हैं तो ये तो बिल्कुल कुदरत नेचुरल है, तो इसको इख्तियार करने में क्या मुमानात वाली बात है, किसी का बनाया हुआ नहीं है और उससे भी नशा आता है और इतना नशा आता है कि बस और शराब से भी वो ज़ायद होता है। हम ये दोनों सवालात को एक साथ इसका जवाब देंगे कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ शराब ही हराम नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो नशा पैदा करने वाली हो, जो शुक्र पैदा करती हो, नशा पैदा करती हो, तो हर वो चीज जो नशा लाती है वो चीज नाजायज और हराम है। तो शराब भी इस वजह से हराम है कि वो नशा पैदा करने वाली है और इसी तरह हर वो चीज जिससे नशा पैदा होता है, वो ताड़ी हो या किसी और किस्म की भी चीज हो, वो चीज हराम रहेगी। तो ताड़ी इस्तेमाल करने वाले ये ना समझें कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, होगी नेचुरल, लेकिन उसके अंदर अगर नशा पैदा हो रहा है तो वो भी शराब की तरह हराम है, उससे भी एहतियात और इज्तिनाब लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह इनका एक और जो सवाल था कि जन्नत में शराब दी जाएगी तो पूरी दुनिया में पीने में क्या है, तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जिक्र किया कि शराब दुनिया में हराम है। जन्नत में जो शराब दी जाएगी वो शराब कौन सी है? ये अरबी जबान का लफ्ज़ है शराब। शराब का मतलब वो चीज़ जो पी जाने वाली हो, ड्रिंक को शराब कहते हैं। शराब यानी मशरूब, पी जाने वाली चीज़, अरबी जबान के लफ्ज़ के एतबार से। अब ये लफ्ज़ शराब के लिए बोला गया है, वैसे अरबी में तो शराब को खम्र कहते हैं। खम्र का मतलब ऐसी शराब जो नशा पैदा करती है। तो अब यहाँ पर जो शराब कहा जा रहा है अरबी जबान में पी जाने वाली चीज, ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स को भी शराब कहा जाता है। तो अब वहां पर जो मना है वो शराब मना है जो नशा पैदा करे। और जन्नत में जो शराब दी जाएगी, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, शराबन तहूरा, वो पाक शराब होगी। यानी पाक शराब का मतलब वो ऐसा शरबत रहेगा, ऐसा पाक वो जूस रहेगा जिसके अंदर नशा नहीं रहेगा। ये दुनिया की शराब ये गंदी शराब है। क्यों है? क्योंकि इससे नशा पैदा होता है और हर नशा पैदा करने वाली चीज का इस्तेमाल नाजायज है। इससे इज्तिनाब करना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। वो नशा या तो शराब से पैदा हो तो वो भी हराम, और नशा ताड़ी से पैदा हो वो भी हराम, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा पैदा करे वो भी नाजायज और हराम है। इससे इज्तिनाब लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह भाई ने एक सवाल किया है कि ये अपने सवाल में ये पूछना चाहते हैं कि शराब से मुताल्लिक उन्होंने जिक्र किया कि शराब बिल्कुल हराम है, इससे एहतियात और इज्तिनाब लाजिम और ज़रूरी है। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का लाइव प्रोग्राम दीन की बात। इस प्रोग्राम में आप शरीक होना चाहते हैं तो अपने सवालात के ज़रिए से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए टीवी पर जो नंबरात बतलाए जा रहे हैं उन नंबरात के ज़रिए से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसा कि एक साहब ने कश्मीर से सवाल किया था कि LIC के बारे में वो पूछना चाह रहे थे कि LIC के बारे में उलमा ने इसको नाजायज़ करार दिया, तो हमने उनके सवाल की भी वजाहत की थी। एक कॉलर दरमियान में आ गया था तो हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे, तो उनकी वजाहत कर देते हैं कि LIC के बारे में यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के उलमा, जामे निज़ाम यहाँ पर एक इदारा है, तो इन उलमा की तहकीक के मुताबिक LIC करवाना, चूँकि ये गैर दारुल हर्ब है और जिन इदारे से LIC करवाया जा रहा है कि वो गैर इस्लामी इदारे हों,
غیر مسلم ادارے ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان سے LIC کروانا یہ انٹرسٹ کی تعریف کے تحت نہیں آتا، تو LIC کروانا ان کی تحقیق کے مطابق درست رہے گا۔ البتہ دیگر شمالی ہند کے علماء کی تحقیق میں یہ ہے کہ ہاں کہ یہ دارالحرب بھی ہے تو بینک سے ملنے والی اضافی رقم بھی ان کے پاس سود میں آتی ہے اور LIC بھی ان کے پاس ناجائز ہے، تو آپ جن مکتب فکر کے یا پھر جس علاقے کے علماء کو مانتے ہیں، آپ جن مسائل میں ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں تو آپ ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے اس سے احتیاط کریں۔ علماء کے اس سلسلے میں 2 آراء ہیں، 2 رائے ہیں، ہر علماء کے پاس اپنی اپنی تحقیق ہے، ان کے پاس اپنے مسئلے کی وضاحت میں دلائل موجود ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہو جائے، ایک اس کو جائز کہہ رہے ہیں، دوسرے ناجائز کہہ رہے ہیں، جب ایک مسئلے میں 2 علماء کا اختلاف ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اختلافی علماء سے بچتے ہوئے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب علماء کے اختلاف سے بچتے ہوئے اس چیز سے احتیاط کرنے کا مطلب بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز، بعض کہتے ہیں کہ ناجائز، تو آپ جس عالم کو بھی مانتے ہیں ان کی تحقیق پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اور بہتر بات کیا ہے، تقوی کے زیادہ قریب یہ ہے، اختلاف آ گیا اس چیز سے بچ لیجئے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ وہ اختلاف علماء سے بچنا بھی کیا ہے، یہ زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے، تو اس سے احتیاط کرتے ہوئے اگر اس کو ترک کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس سے احتیاط کریں گے تو اس کے اندر فائدہ رہے گا کہ بھائی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کرنا لازم درجے کا نہیں ہے، اگر اس سے بچیں گے تو علماء کی تحقیق ایک علماء کے مطابق وہ اگر وہ ناجائز سمجھ رہے ہیں تو ان کی تحقیق کے مطابق اس سے بچنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ہے سود سے متعلق، تو ہم قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ وضاحت کر رہے تھے کہ سود دینا بھی برا ہے، سود لینا بھی برا ہے، سودی معاملے میں گواہ بننا بھی برا ہے، اور اسی طریقے سے سودی معاملے کو لکھنا یہ بھی برا ہے، یعنی یہ چاروں کے چاروں لوگ برابر کے گناہ میں، جرم میں شریک ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جلال کا اظہار فرمایا ہے کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جلال کا اظہار فرمایا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان فرمائی۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ راہ خدا میں اگر کوئی صدقہ بھی کرے تو وہ اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اضافہ فرماتا ہے۔ اور سود یہ کیا ہے؟ سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اس سے اضافہ ہو۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سود سے اللہ کے پاس مال نہیں بڑھتا۔ اللہ کے پاس مال کے اندر ازدیاد اور اضافہ کب پیدا ہوتا ہے؟ سود کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، راہ خدا میں تو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہی مال کو بڑھانے والا ہے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ میں آپ دے دیتے ہیں، واپس آنے کا کوئی گمان نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہو تم، اس سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے مال میں اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور سود دیتے ہو تاکہ مال میں اضافہ ہو، تو یہ مال میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ سود مال کو گھٹا دیتا ہے، اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے، جی فرمائیے۔ اگر عشاء کی نماز فرض نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، جی جی، تو تہجد پڑھ سکتا ہے وہ آدمی؟ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جی ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ شکریہ شکریہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ بس دعا کیجیے۔ جی ضرور، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھے تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، عشاء کی نماز اگر جماعت سے کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، جماعت چھوٹ جائے اور تنہا نماز عشاء پڑھ لے، تو ایسا شخص تہجد کی نماز بھی بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور ممانعت کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں،
چونکہ عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھنے والے کو تہجد پڑھنا نہ پڑھنا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تہجد پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے، کوئی جماعت چھوٹنے کی وجہ سے تہجد پر اس کا کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات یہ یاد رہے، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں وطر کی نماز، عشاء کے جو وطر کی نماز ہوتی ہے صلاۃ الوطر 3 رکعت، وطر کی نماز صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ تو جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا ہے، وطر کی نماز وہی جماعت سے پڑھے گا۔ جس کی عشاء کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی ہے، وہ وطر کی نماز بھی بغیر جماعت کے ادا کرے گا۔ تو یہ مسئلہ وطر سے متعلق ہے، تہجد سے متعلق نہیں ہے، اس کو یاد رہے کہ عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اگرچہ کہ اس نے تراویح کی نماز بغیر جماعت سے ادا کی ہو۔ اور جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے گا وہ وطر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھے گا۔ جیسا عشاء بغیر جماعت کے ادا کیا ہے، وطر بھی بغیر جماعت کے ادا کرے گا، اگرچہ کہ تراویح وہ جماعت سے پڑھا ہو۔ عشاء کی نماز جماعت تو چھوٹ گئی، لیکن عشاء کی نماز اکیلا پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھا امام صاحب کے اقتداء میں، پوری تراویح کے بعد اب وطر کی نماز ہو رہی ہے، تو اب کیا حکم ہے کہ وطر کی نماز کی جماعت میں وہ شریک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہے، تراویح تو پوری اس سے جماعت سے پڑھی ہے، تو عشاء وطر کا تعلق جو ہے وہ عشاء کی جماعت سے ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے گا تو وطر جماعت سے پڑھے گا، تہجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عشاء کی جماعت ملے یا نہ ملے، تہجد کی نماز ہر 2 صورتوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضیاء الرحمان یو پی سہارنپور سے۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، جی ایک ناظرین نے پوچھا ہے سود کے بارے میں، تو اس میں مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہے۔ جی ایک کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی دارالحرب ہے جی اور اس میں سود لینا دینا ان کی رائے کے مطابق جائز ہے۔ دیکھیے سود کے بارے میں جی ہاں سود کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، سود تو بال اتفاق حرام ہے، لیکن یہاں دارالحرب میں بینک سے ملنے والی اضافی رقم وہ سود کی تعریف میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ سود تو بال اتفاق حرام ہے۔ جی 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 تو دیکھیے سود کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نص سے سود کی حرمت ثابت ہے، سود بالاتفاق حرام ہے۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہم آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، جتنا بھی ہم کو سمجھ آیا، ہم آپ کے سوال کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ سود بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی مکتب فکر کے عالم کا یا پھر کسی بھی علاقے کے علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ ہمارا ہندوستان دارالحرب ہے، تو دارالحرب میں بینکس میں جو رقم جمع کروائی جاتی ہے تو وہاں سے جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود میں آتی یا نہیں آتی، سود کی تعریف اس کے اوپر صادق ہوتی یا نہیں ہوتی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ یا جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کا جو ادارہ ہے، 154 سال قدیم یونیورسٹی ہے اسلامی، یہاں کے علماء کی جو تحقیق ہے، موجود مفتی صاحب جو اس زمانے میں دارالفتاء میں رہے ہیں، ان کے علماء ان کی تحقیق میں یہ ہے کہ بینک سے ملنے والی اضافی رقم وہ سود میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ فقہا کی عبارات ہے کہ دارالحرب میں غیر مسلموں کے ساتھ بیوع فاسدہ بھی جائز ہے، اسی طرح مالی معاملات میں لین دین میں کمی زیادتی ان کے پاس دارالحرب میں غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ تو اسی کے تحت وہ بیان کرتے ہیں، اور بھی دیگر ان کے دلائل ہیں، میں 2 چیزیں آپ سے ذکر کیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بینک سے ملنے والی اضافی رقم بھی اسی کی روشنی میں وہ سود کی تعریف میں نہیں آتی، کیونکہ ادارہ غیر مسلم ہے اور ملک دارالحرب ہے، تو پھر جو سود کی تعریف میں نہیں آتی تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شمالی ہند کے علماء کی تحقیق میں یہ ہے کہ بینک سے ملنے والی اضافی رقم بھی سود کی تعریف میں آئے گی تو وہ سود کی طرح حرام ہے، اس سے احتیاط اور اجتناب ضروری ہے۔ تو البتہ علماء میں اس آراء میں اختلاف ہوا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے تاکہ جن علماء کی تحقیق میں یہ ناجائز ہے ان کے پاس بھی یہ اس جرم میں شریک نہ ہونے پائے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں
वरंगल से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी मेरे वालिद साहब कर्जा लिए थे, जी उनकी मौत हो गई और जो कर्ज वाले हैं 40 साल की बात है ये जी। अब हम लोग उन लोग को कैसा पैसा लौटा सकते हैं? हमारे को तो उन लोग का एड्रेस नहीं मालूम। हम लोग 10 साल के थे जब हमारा वालिद साहब गुजर गए। 10 साल हो गए? जी जी नहीं, हमारी उम्र 10 साल थी जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। जी जी। हमारे भी 3 साल के बाद मालूम, मगर उन लोगों के पते एड्रेस कुछ नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, जी जी। ऐसी सूरत में उन लोगों को हम कर्जा कैसा अदा कर सकते जी, हैं? क्योंकि ठीक। वो कर्जा माफ नहीं होता ना। ओके, ज़रूर इसकी वजाहत करते हैं। तो बहन, आपने जो सवाल किया है कि वालिद साहब किसी के पास से कर्ज लिए थे और तकरीबन कर्ज को लिए हुए 40 साल हो चुके हैं, जब आपकी उम्र 10 साल थी, वो अभी तक कर्ज अदा नहीं किया गया है, तो अब क्या किया जाए? तो देखिए, ये शरीयत का ये मसला है। कोई शख्स अगर किसी के पास से कर्ज लिया हुआ है, अगर वो इंतकाल भी कर जाता है, तो इंतकाल के बाद जो उनकी जायदाद होती है, जो उनका तरीका होता है, जो कुछ भी वो माल जायदाद रुपया ज़मीन वग़ैरह छोड़ कर गए हैं, उनमें से क्या किया जाएगा? सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात निकाले जाएंगे, कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। जब ये मामला हो जाए तो अब उनका जो कर्ज़ा है वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। ठीक है, उनका कर्ज़ा अदा किया जाएगा। बीवी का महर नहीं दिए तो वो भी कर्ज़े में ही आएगा, महर अदा किया जाएगा। जिसके पास से कर्ज़ा लिए हैं, सबूत और गवाहों के बाद, पूरी तहक़ीक़ के बाद वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। तो ये शरीयत का हुक्म है। मज़ीद फिर आपकी आगे वजाहत है कि फिर गैर वारिस के हक़ में वसीयत किए हैं तो 1/3 1/3 माल से वसीयत जारी की जाएगी। फिर जो भी उसके बाद बाकी रहे वो उनके वरसा में हस्बे शरीयत मुतहरा में जो उनके हुकूक बताए गए उसके मुताबिक जो हिस्स बताए गए उन हिस्सों के मुताबिक वो उनके दरमियान तकसीम होगा। तो कर्ज़ा इंतकाल के बाद भी मरहूम की तरीके से अदा किया जाएगा। अब इतना वक्त गुज़र चुका है कि अब जिसके पास से कर्ज़ा लिए हैं, नहीं पता कि कौन लोग थे जिनके पास से कर्ज़ा लिए, कोई उनका अता पता नहीं है, कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, तो ऐसी सूरत में तहक़ीक़ की जाएगी। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। एक अरबी का मुहावरा है कि कोशिश के बाद इंसान को ज़रूर उसका फल मिलता है। तो हर तरह से मुमकिन तौर पर कोशिश की जाए, जब वो लोग मिल जाएं तो फिर वो कर्ज़ा अदा कर दिया जाए। और फिर उनकी औलाद है तो अपने औलाद उनकी अपने वालिद का जो भी कर्ज़ा हो वो अदा कर सकती है। अगर वो न मिले तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो उनकी तरफ से सवाब की नीयत, उनके लिए सवाब की नीयत से वो रुपया गरीबों में मुस्तहिक़ों में दे दिया जाए। ठीक है, गरीबों में मुस्तहिक़ों में वो रुपया जिसके पास से भी कर्ज़ा लिया हुआ है उनको इसका सवाब पहुँचे, इस नीयत से दे दिया जाए। और अगर बाद में वो साहब जिनके पास से कर्ज़ा लिए उनका एड्रेस मिल जाए तो फिर वो कर्ज़ा अपनी तरफ से अदा कर दिया जाए। ये शरीयत का हुक्म है। अलबत्ता जो पहले खैरात कर दिए हैं उनकी तरफ से रुपया, वो सवाब आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा। वो साहब मिल गए हैं एड्रेस तो उनको कर्ज़ा दे दिया जाए, तो जो सवाब उनके सवाब के लिए जो आपने रुपया खैरात किया था वो सवाब आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा। वो आपकी तरफ से खैरात सदका समझा जाएगा। ये शरीयत का मसला है, इसके मुताबिक अमल किया जा सकता है। कोशिश कीजिए, मालूमात कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बंदा अगर कोशिश करेगा तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। अल्लाह के दरबार में दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ये हमारे वालिद का कर्ज़ा था, ये इन जो जिनके पास से कर्ज़ लिए हुए वो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनका पता नहीं मिल रहा है, तो मदद फरमा। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कीजिए, मारूज़ा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह ताला इस मसले में आपकी रहबरी फरमाएगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का लाइव प्रोग्राम दीन की बात। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है सूद। इस मौजू से मुताल्लिक़ सवालात आ रहे हैं, इसके अलावा दीगर मौजू से मुताल्लिक़ भी सवालात आ रहे हैं, उनके जवाबात दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने हदीस मुबारक ज़िक्र फरमाई है, सूद देना भी नाजायज़, सूद लेना भी नाजायज़, उस मामले में गवाह बनना भी नाजायज़ है, और इसी तरह उस फ़ाइल को लिखना भी नाजायज़ है। तो कुरान करीम की आयत की रोशनी में मैं ज़िक्र कर रहा था कि अल्लाह ने उसकी मदम्मत बयान फरमाई है कि सूद को अल्लाह घटाता है, सदक़े को ज़कात को अल्लाह ताला बढ़ाता है, अल्लाह इससे राज़ी है। सूद से अल्लाह ताला नाराज़ है, नाजायज़ और हराम है सूद। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी कई जगह मज़म्मत बयान फरमाई है। और सूद जो लोग लेते हैं ये क़ियामत में कैसे आएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ये क़ियामत में ऐसे आएंगे
پاگلوں کی جیسی ان کی حالت ہوگی. دنیا میں تو سمجھدار تھے, اچھے تھے, بالکل صحیح سالم تھے, لیکن قیامت میں ایسے آئیں گے جیسا کہ شیطان نے چھو کر ان کو مجنون اور پاگل بنا دیا ہے. بہکی حالت میں رہیں گے, بہکی دیوانے جیسی باتیں کرتے ہیں. ایسی حالت میں قیامت میں اٹھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں یہ لوگ سودی معاملات میں ملوث رہا کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہ یہاں پر ایسے مجنون اور پاگلوں کی حالت میں آ رہے ہیں. اور پھر حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا جسم نشو و نما پائے, من نبت لحمہ من السحت, جس کا جسم کا گوشت سود سے, سودی معاملے سے, حرام غذا سے نشو و نما پاتا ہے, فالنار اولا بھی, تو وہ دوزخ کا ہی زیادہ حقدار رہتا ہے. سود کھا کر یا حرام مال سے اپنے جسم کو نشو و نما دیے ہیں تو یہی جسم جہنم میں قیامت کے دن دوزخ میں جلے گا اور جہنم کا ہی حقدار ہوگا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا, سود کے 70 درجے ہیں, سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اور حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے, 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. اس قدر اس کی سخت وعید ہے. تو یہ پروگرام اب اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے دن کسی نئے موضوع کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی سید مصباح الدین کو. اللہ حافظ.